اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے ان کو یہ بات سمجھائی، ان کی سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قتل ہو گیا، اس کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقہ آزمایا، اور طریقہ استعمال کیا، وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن عزیر علیہ السلام کا واقعہ عجیب ہے، ذرا اس میں بہت سے راز پنہاں ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک بستی پر سے ہوا۔ بستی ویران تھی، مکانوں کی چھتیں گری ہوئی تھیں۔ وہاں انہوں نے آرام کے لیے 9 یا 10 بجے کے قریب پڑاؤ کیا۔ اپنے گدھے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور اپنا سامان ساتھ رکھا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ جب لیٹ گئے تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس الٹی ہوئی بستی کو، جس کا کوئی نام و نشان نہیں رہا، کیسے زندہ کرے گا؟ جب حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے خیال میں جب ان کی نیند ختم ہوئی تو انہوں نے سورج کی طرف دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ تھوڑا سا عرصہ میں نے جہاں پر آرام کیا ہے۔ اس اسنا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر سے پوچھا، بتاؤ تو تم کتنا عرصہ جہاں ٹھہرے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم اور بعد یوم، یعنی ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم، دن کا کچھ حصہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں 1 سال کے لیے یہاں پر موت دی۔ تم اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اس کا کیا صورتحال ہے، اور اپنے کھانے کی طرف دیکھو جو کہ اس میں ہوا نہیں پڑی، اس کی خوشبو ابھی تک قائم ہے۔ یہاں دیکھیں 3 باتیں ہوئی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال موت طاری رہی، گدھے کی ہڈیاں تک گل گئیں، اور کھانا بالکل، اس کی خوشبو بھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ جگہ کتنی ہوگی؟ 5 فٹ 10 فٹ، اتنی جگہ ہوگی نا، 15-20 فٹ لگا لیں۔ اس جگہ میں، اتنی سی جگہ میں 3 طرح کے واقعات، 3 کیفیات۔ کسی پر 100 سال گزر گیا، کسی پر لمحہ نہیں گزرا، اور کسی کی ہڈیاں تک گل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں میں زندگی دی، جس سے انہوں نے سب کچھ دیکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھ، ہم کیسے ہڈیوں پر گوشت ڈالتے ہیں، اور اپنے کھانے کی طرف دیکھ، لم یتسنہ، جس کی خوشبو بالکل قائم ہے، اس میں کوئی بو پیدا نہیں ہوئی، بالکل خراب نہیں ہوا۔ اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میرا ایمان تو پہلے ہی تھا، لیکن اب میں عین الیقین تک، بلکہ حق الیقین تک پہنچ چکا۔ عزیر علیہ السلام کی کہانی کی ابتدا جہاں سے میں نے شروع کی، اور اس میں تھمبنیل میں لکھا، اس میں چھپے راز۔ اب دیکھیں، میں اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا۔
حضرت عزیر علیہ السلام سطح زمین پر لیٹے تھے، کسی تہ خانے میں نہیں تھے، اور ان پر 100 سال موت وارد رہی، لیکن وہ کسی کو بھی نظر نہیں آئے، حالانکہ سطح زمین پر موجود تھے۔ اگر وہ کسی تہ خانے میں ہوتے تو ہم یہ سمجھ لیتے کہ وہاں کوئی شخص نہ گیا ہوگا اور نہ اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا ہوگا، اور جسم ان کا یہی بشری جسم تھا، لیکن کسی کو بھی نظر نہیں آیا۔ اس میں کیا راز ہے؟ غور کیجیے گا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کے سامنے موجود ہوتے ہوئے بھی انہیں کچھ نظر نہ آئے، یہ خدا کا کمال ہے۔ دوسری بات، جہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال گزر چکے تھے، وہیں پر جو ان کا کھانا تھا اس کی خوشبو تک زال نہیں ہوئی تھی، یعنی اس پر چند لمحے ہی گزرے تھے۔ کہاں 100 سال اور کہاں چند لمحے۔ اسی طرح گدھے کی ہڈیاں تک گل گئیں۔ یہ دیکھو، ایک چھوٹی سی جگہ پر 3 مختلف قسم کی کیفیت۔ یعنی خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر طرح کام کر سکتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ قدیر ہے۔ اب اسے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہوئے تو وہ اپنی بستی کی طرف چلے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام یہاں پر رکے تھے تو ان کی عمر 40 سال تھی، اور وہاں 100 سال رہے۔ اس طرح ان کی عمر تو 140 سال ہونے چاہیے تھی، لیکن ان کی عمر وہی 40 سال کی تھی۔ یعنی جو وہ 100 سال انہوں نے موت کی حالت میں گزارا تھا، وہ ان کے اس بشری جسم پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ دیکھیے، 40 سال اور 140 سال میں بہت فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا عالم کے قوانین اور ہیں اور عالم برزخ کے قوانین اور ہیں۔ یہاں ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے، جو موت عزیر علیہ السلام پر وارد ہوئی تھی تو کیا حضرت عزیر علیہ السلام عالم برزخ میں گئے تھے؟ نہیں۔ جو میں سمجھتا ہوں، حضرت عزیر علیہ السلام عالم برزخ میں نہیں گئے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہی عالم دنیا ہی میں انہیں رکھا تھا اور ان پر موت وارد کی تھی، اور 100 سال کے بعد ان کو زندگی عطا کی تھی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام چلتے چلتے اندازے کے مطابق وہاں پہنچے جہاں ان کا گھر تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بوڑھی عورت ہے جو نابینا ہے اور جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ جہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام رہتے تھے ان کا مقام کہاں تھا؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں ان کی خادمہ ہوں، مجھے نظر نہیں آتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے۔ آپ دعا کیجئے، معاف کیجیے گا، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نظر عطا کر دے، میری نگاہ کو ٹھیک کر دے، تو میں آپ کو پہچان لوں گی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں ٹھیک کر دی۔ تو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پہچانا اور اس بات کی تصدیق کی کہ آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے وہ بوڑھی عورت جو چل نہیں سکتی تھی اسے ہاتھ سے پکڑا اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے چلنے پھرنے کی طاقت بحال کر دے۔ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تو آپ نے اس سے فرمایا کہ مجھے بنی اسرائیل کے محلے میں لے چلو۔ وہ بوڑھی عورت حضرت عزیر علیہ السلام کو لے کر جب بنی اسرائیل کے محلے میں پہنچی تو وہاں ایک چوپال میں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا اور آپ کے پوتے بھی موجود تھے۔
آپ کے بیٹے کے بال بھی سفید ہو چکے تھے اور آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس بوڑھی عورت نے پکار کر کہا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، لیکن وہ لوگ اس بات کو ماننے پر تیار نہ ہوئے، بلکہ ان کے بیٹے نے کہا کہ میں ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم پر ایک جگہ کچھ نشان تھا، وہ میں نشان دیکھنا چاہتا ہوں، اگر وہ موجود ہوا تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہوں گے۔ جب ان کی قمیض اٹھا کر دیکھا گیا تو وہ نشان موجود تھا، جس پر انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو تسلیم کر لیا کہ یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم کیسے یہ بات مان لیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو تو تورات زبانی یاد تھی، میرا خیال ہے زبور تھی، وہ زبانی یاد تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے جب ان پر بادشاہ نے ان پر تباہی نازل کی تھی تو انہوں نے وہ زبور کو ایک جگہ پر چھپا دیا تھا، جس کو حضرت عزیر علیہ السلام جانتے تھے۔ آپ ان آدمیوں کو لے کر وہاں پہنچے اور وہاں سے کھود کر اس کتاب کو، زبور کو نکالا، اور آپ نے اس ساری کتاب کو زبانی ان کے سامنے پڑھ دیا، جس سے وہ لوگ اس بات کے قائل ہو گئے کہ یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں اور یہی دوبارہ زندہ ہو کر آئے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ نے دیکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں جگہ جگہ پر راز چھپے ہوئے ہیں۔ کہیں اس دنیا ہی میں برزخی حالات، کہیں پر حالات کو روک دینا، گردش کو روک دینا بھویشی میں، اور کہیں پر حضرت عزیر علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی علامت۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ جو کہانیاں ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، یہ ہمارے لیے مسائل کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جہاں ہم پھنستے ہیں تو وہاں ان کہانیوں سے ہمیں سبق ملتا ہے اور ہم ان مشکلوں سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔